मिनिस्टरशिप रह चुकी है। वो उधर हुक्मरान है, ये उधर हुक्मरान है, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, फूड नहीं है, खाना नहीं है। खुद हम खरबपति हैं, हर दुनिया के मुल्क में हमारी दौलत का ढेर है, और हमारे दादा बहुत अरबपति थे हैं। हाँ, जो मुल्क हम चला रहे हैं वो भिखारी है। देखिए काजी साहब, मेरी गुजारिश है, खारजा पॉलिसी एक तो आपके बैगिंग बाउल हाथ में पकड़ा हुआ है, मुल्क के लेकिन कभी मटेरियलाइज नहीं हो लगा, बल्कि यहां से वो इंडिया ले गए थे। और आपको पता होगा कि इंडिया में उन्होंने बहुत बड़ी रिफाइनरी जो है सऊदी अरब ने वहां कायम कर दी थी मित्तल के साथ मिलकर। तो एक बात तो ये है कि जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जब से भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान, तब से भारत पाकिस्तान ने हर देश से भीख मांगी है, और दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं छोड़ा है, शायद ही वहाँ से पाकिस्तान ने पैसा ना लिया हो। लेकिन अब तो पाकिस्तान की जिस तरह आए दिन इनको भीख के लिए भी दर दर की ठोकने खानी पड़ रही है, और जिस तरह की लाचारी यह दिखा रहे हैं, यह इनके लिए काफ़ी तकलीफ दे है। और सऊदी क्राउन प्रिंस का एक पाकिस्तान में दौरा होने वाला था, वह कैंसिल हो गया। उसके बाद पाकिस्तानियों के चेहरे बिल्कुल उतरे हुए, और उनको उम्मीद थी कि सऊदी प्रिंस अगर पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में कुछ पैसा देंगे, लेकिन वह पैसा न मिलने से पाकिस्तानियों को करारा झटका लगा। और दूसरी तरफ IMF भी पाकिस्तान को अब जल्द से पैसा देता हुआ नहीं दिख रहा है, इससे भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी खबर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ जहाँ सऊदी भारत में एक अपनी जमकर दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में देखिएगा किस तरह का डिस्कस कर रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, सऊदी वलियत का दौरा मनसूख हुआ, सिर्फ हमारे ही मनसूख नहीं हुआ, वो इंडिया भी जाना था, वो नहीं गए, वो बाली चले गए, वहाँ से वो वापस चले जाएंगे। तो अब ये जो नैरेटिव बयान की जाती है इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए, ख्वाजा आसिफ साहब की ये एक ट्वीट आई है कि ज़रा गौर यार इसको ज़रा बोल्ड करें, क्योंकि हमारी आँखें रह गई हैं। तो ये है कि इमरान खान गालिबा, जितना मैं भी दूर से नहीं पड़ा, धरने में 7 साल पता नहीं कबल वो सदर चीन का दौरा किया। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ सब वज़ीर दिफा हैं, इन्हें खारजी अमूर पर गुफ्तगू करने हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जत का मुकाम दिया। नंबर 1 तो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख नहीं किया, उन्होंने भारत भी जाना था, साउथ एशिया का किया। क्या भारत का भी इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है उधर भी? नहीं, मेरा एक सवाल और आपसे, पिछले दिनों में गए हुए थे ना सागदार साहब, यहाँ से वहाँ गए थे। वैसे तो जो आए उसका भी भला, जो ना आए उसका भी भला, हस्ती तो मंगना ही होता है जाके भी और यहाँ भी। किस किस्म के हमारे पुराने शराफिया है। लाखों करोड़ों लोगों के सामने गलत बयान नहीं करते हुए हमारा ज़मीर हमें क्यों नहीं मलामत करता? चले अगर होता तो हम भी कहते गलत है। इन्होंने कहा चीन के सदर ने किया, अब उन्होंने साउथ एशिया का करना था, भारत भी जाना था। क्या पाकिस्तान वो नहीं आ रहे? क्या वो भारत जा रहे हैं? और तुम इतने नाहल हो कि तुम उन्हें अगर शर्मो शेख में 2 दफ़ा मिले हो तो आपके ऊपर वो एतमाद ही नहीं करे, क्योंकि उन्हें पता इधर लूट का माल है, मैं किसको पैसे दूं, ये हुकूमत रहनी है नहीं रहनी, आज है कल नहीं है। अपने आप में एतमाद पैदा करो कि लोग आपकी दावत पे आए। इसका मतलब है आप इक़्तिदार में होकर भी इतने नाहल और कमज़ोर हैं कि आपका हमसाया मुल्क जो बरादराना मुल्क इस्लामी मुल्क है वो भी आपके कहने पे नहीं आ रहा। इमरान के आपस में बात तो कर लिया करे ना। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी कि वो लॉन्ग मार्च की वजह से या इनका ये मुस्लिम लीग नून का ओवरऑल ये व्यू हमें आ रहा है कि जी वो इस वजह से नहीं आए। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, तो फिर वो अगर इतना नाकाम लॉन्ग मार्च था तो इसकी वजह से वो उधर क्यों चले गए? या अगर आपकी फिर इसका मतलब है कि अगर लॉन्ग मार्च है तो आपका कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, आप पे एतबार नहीं किया उन्होंने आपकी हुकूमत पे कि वो आए? क्या मसला है? देखिए, निजी वजूहत थी, वो बादशाह है और बहुत बड़ी दौलत के ऊपर बैठा हुआ है, असी मंगन चले जाने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ये इतराफ़ करना के अलावा उनकी नहली नलायकी और खारजा पॉलिसी की नाकामी का इतराफ़ है कि हम पर लोग भरोसा नहीं कर रहे। हमें पता ये रजीम चेंज साइफर के तहत आई है, ये हुकूमत पता नहीं कब चले जाएगी। भट्टी साहब, ये इतराफ़े जुर्म है, नाकामी है। भट्टी साहब, आप यूनाइटेड नेशन में जाएं, आप कहीं जाएं, हम मर गए हैं, मैं जना जी सलाब दे मर गए हैं असी कल, ये जाके आप गली गली में, मैं जिस दिन लास्ट टाइम वो स्पीच फरमा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, सामने वज़ीर ख़ारजा बैठे हुए थे, तीनों के घर में 3-3 4-4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप रह चुकी है, वो उधर हुक्मरान है, ये उधर हुक्मरान है, और लोगों को कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है,
فوڈ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، خود ہم خرب پتی ہیں، ہر دنیا کے ملک میں ہماری دولت کا ڈھیر ہے اور ہمارے دادا بہت ارب پتی تھے ہیں، ہاں جو ملک ہم چلا رہے ہیں وہ بھکاری ہے۔ دیکھیں قاضی صاحب میری گزارش ہے، خارجہ پالیسی ہے، ایک تو آپ کے بیگنگ باؤل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ملک کے ایکس وزیر اعظم کو گولی چلی، آپ نے اس پہ سیاست کی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اب خارجہ پالیسی کو ناکام کہہ رہے ہیں، دراصل یہ بلاول بھٹو کو بلیم دے رہے ہیں، وزیر خارجہ تو بلاول بھٹو ہے نا، اب بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اس پہ آ کے ٹی وی پر بتائیں کہ محمد بن سلمان، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا ابھی اس دورے سے ملتوی ہو جانے سے، وہ یہاں آتے تو شاید حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ چیزیں آگے بڑھ پاتی، کسی بہتر وقت میں یا چند ہفتوں کے بعد ہوگا تو شاید چیزیں زیادہ بہتر صورتحال میں ہمارے سامنے ہوں گی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دورہ ملتوی ہونا بہتر رہا ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ رہا ہے؟ دیکھیں دنیا کی کوئی ایمبیسی ایسی نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جس کی ایمبیسی کے اندر باقاعدہ ایک سیل موجود نہیں ہوتا جو کہ باقاعدہ شام کو یا ایک ہفتے کے اندر یا 15 دن جیسے ہو کو رپورٹ بتاتا ہے کہ اس وقت اس ملک کے حالات کیسے ہیں اور اس ملک کی جو ویو لینتھ کیسی جا رہی ہے اور یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کوئی ملک کبھی بھی کسی ملک کے اندر ایک ایسے وقت میں نہیں آئے گا کہ جس وقت کے اندر ایک ان پاپولر رجیم وہاں پر حکمرانی کر رہی ہو، وہ کچھ دن انتظار کریں گے اور اس کے بعد وہ تعلقات بنائیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو عوام جو ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طور پر اس کے ساتھ سائیڈ لائن کر دیتے ہیں، اور جو بدنامی یہاں کے حکمرانوں کی ہوتی ہے وہ محمد بن سلمان کو بھی مل جانی تھی۔ تو انہوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دورہ قطعاً کوئی سیریس دورہ نہیں تھا، ہم بزنس اسٹیٹ میں رہے ہیں، باقاعدہ انٹر منسٹریل کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، ایجنڈے طے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں، انہوں نے گفتگو کرتی کہ میں آ رہا ہوں، میں آؤں گا اور اس کے بعد بات کروں گا۔ یہ جو ریفائنری والی بات ہے نا، یہ ریفائنری والی بات 9-10 سال سے چل رہی ہے۔ گوادر میں جس وقت ہم نے چائنا کو ہینڈ اوور کیا تھا سنگاپور کی کمپنی سے لے کے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر ریفائنری لگائیں گے، لیکن کبھی مٹیریلائز نہیں ہو لگا، بلکہ یہاں سے وہ انڈیا لے گئے تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا میں انہوں نے بہت بڑی ریفائنری جو ہے سعودی عرب نے وہاں قائم کر دی تھی کہ متل کے ساتھ مل کے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت اس بدنامی کا شریک نہیں بننا چاہتے کہ جو اس وقت حکمران لے رہے ہیں، اسی لیے پاکستان کو وہ اگر آ بھی جاتے تو پاکستان کو فائدہ نہیں ہونا تھا، ایک بڑی صاف سی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان خود صحیح ہے، لیکن اس کے التوا کا ذمہ دار کیا آپ دھرنے کو سمجھتے ہیں، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہے؟ نہیں اوورال دیکھیں، پہلی بات ہے دھرنے کی بات کیا ہو گیا، آپ کیا ایک موومنٹ چل رہی ہے حکومت کے خلاف، آپ کیا آپ کو اندھے ہیں؟ ان کو گیلپ سروے نہیں، وہ اپنے گیلپ سروے کراتے ہیں۔ ہم جب باہر تھے ہم بھی بھیجا کرتے تھے رپورٹیں کہ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے اس وقت اور کون سا لیڈر پاپولر ہے، وہ کیا مطلب ہے، آپ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہ کسی جگہ پہ جا کے تعلقات بنانے ہیں، باپ اور بیٹا کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو آپ کچھ رک جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی جان ان کو طے کر لینے دو پہلے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اگر باپ ان پاپولر ہو تو آپ کس طرح باپ کے ساتھ تعلقات بنائیں گے جب پورا خاندان ہی باپ کو پسند نہ کرتا ہو؟ یہ ہے اصل میں سچویشن، یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، اور وہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا آگے، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے ود ان آورز انہوں نے دورہ کینسل کر دیا تھا، اس کا اعلان شاید اب ہوا ہے، اور ایمبیسی کی نہ کسی ویب سائٹ پہ موجود ہے نہ کسی اور جگہ۔ دوسرا وہ اپنے کرائسس میں ایسا ہے کہ الجزائر جیسی جگہ پہ وہ جہاں وہ کانفرنس ہوئی تھی وہاں وہ نہیں جا سکے کیونکہ یہاں وہ ان کی عرب لیگ اور سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو ان کے ٹینس ریلیشن شپ ہیں، اور ان ٹینس ریلیشن شپ کے ساتھ جو ایران کا انہوں نے خود ان کی انٹیلیجنس نے کہا کہ 48 آور کے اندر ایران ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو سعودی عرب جو ہے اس وقت کسی اور صورتحال کے شکار ہے، اور آپ کو اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر تھا، رشیا اور چائنا اور سعودی عرب اور یہ ایک بلاک بن سکے اگر کسی طور پر، اور وہ تاکہ تھوڑا سا یہاں پر اور طرح کا ایک راستہ جن میں افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا خیال ہے فی الحال اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اس میں سب سے اہم بات اس کی یہی ہے کہ وہ کوئی ملک بھی دھرنا کیا ہو گیا، آپ ان پاپولر گورنمنٹ ہے، ختم، دیٹس آل، یہ طے ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے، اندھے تو نہیں ہیں لوگ کہ یہاں آئیں گے۔ صحیح ہے، لیکن سر امپورٹنٹ پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ دورہ پلان ہی کیوں کیا گیا تھا، اور یہ کتنا عرصہ پہلے پلان ہوتا ہے؟ نہیں پلان تو میں نے آپ کو کہا پلان، پھر تو یہ میرا خیال ہے اعلان ہوا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، پہلے سے ہی شاید ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے تھا۔ نہیں
میرا خیال ہے یہ اعلان ہوا ہے اور اعلان بھی کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے. جی مجھے آپ کسی اور جگہ اعلان بھی بتا دیں نا. انہوں نے ایک شیڈول بنایا تھا, اس شیڈول کے اندر سے سب سارا شیڈول ہی کینسل ہوا ہے. تو ایک ایسے اعلان تھا چھوٹا سا جیسے ہونا تھا, وہ بس ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں حالات ٹھیک نہیں. ان کے ایمبیسی نے منع کیا ہوگا بھائی جان ادھر مت آؤ. جی 4 دن کے بعد مسئلہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جی جمیل صاحب. بیسیکلی اور یا جان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمبیسیز ہیں نا, جب میں بھی سفیر تھا تو ہم ایسے تو دوستو دیکھا ہوگا کس طرح سے پاکستانیوں کو سعودی پرنس کا جھٹکے سے ابھی ابھرے ہی نہیں تھے. اوپر سے جس طرح G20 سمٹ میں شی جن پنگ نے نریندر مودی جی کے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ پھیلایا, وہ بھی پاکستانیوں کو ایک کافی بڑا جھٹکا ہے. جو آئے دن پاکستانی میڈیا چائنا اور پاکستان کی دوستی کا راگ الاپتا رہتا ہے, اس سے بڑا پاکستانیوں کے لیے کوئی بھی اور جھٹکا نہیں ہو سکتا ہے. تو دوستو ہم آپ کے لیے اس کے بھی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو اسی چینل پر لے کر آتے رہیں گے. آپ ہمیشہ ہی دوستو پاک میڈیا کے ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈیجیٹل لیجمنٹ